حمزہ زمل حمزہ کو آوازیں لگا رہی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ آگے سے کچھ بولتا۔ جب سے سارا گئی تھی وہ رات کو اسی کے کمرے میں سونے لگا تھا۔ زمل نے وجہ پوچھی تو حمزہ کا کہنا تھا کہ اس کمرے کی کھڑکی سے بہت اچھی ہوا آتی ہے، اس لیے اب سے وہ یہیں رہے گا۔ ابھی تو سارا کو گئے ہوئے صرف 2 دن ہی ہوئے تھے، مگر حمزہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسے ہر وقت سارا کو دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور پھر اسے انیسہ بیگم بھی یاد آنے لگی تھی۔ جانے کیوں اپنوں کی قدر تب ہی آتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں۔ بے شک وہ انیسہ بیگم کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ آج وہ انیسہ بیگم کی ایک تصویر جس میں ان کے ایک طرف سارا اور دوسری طرف وہ خود تھا، دیکھ کر بہت رویا تھا۔ کیوں نانی جان، آپ اتنی جلدی کیوں چلی گئیں؟ مجھے اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ دیکھے نا، سارا بھی چلی گئی، اس نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ تو کہہ دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے معلوم تھا کہ وہی میری پہلی چاہت ہے، پھر کیوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ پتہ ہے نانی جان، ماما بابا نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کیا تھا کہ وہ ایک بار میرے بارے میں سوچ لیتی۔ نانی جان، وہ بھی آپ کی طرح بے وفا نکلی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حمزہ خیریت؟ کیا ہوا میرے بچے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ زمل نے حمزہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی ماما، میں ٹھیک ہوں۔ حمزہ زمل سے نظریں چرا گیا تھا۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ زمل یہ کہتے ہوئے اندر آئی تو بیڈ پر پڑی ہوئی تصویر دیکھی تو جیسے سب سمجھ آ گیا۔ ان دونوں کو مس کر رہے ہو؟ زمل نے حمزہ کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھا۔ حمزہ نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ جب پاس تھیں تو قدر نہیں تھی، اب ان کے لیے رو رہے ہو، مگر اب یہ دونوں جا چکی ہیں، وقت تو گزر گیا ہے، آگے بڑھو اور گزری باتوں کو بھول جاؤ اور جلدی سے فریش ہو کر باہر آ جاؤ۔ میں اور تمہارے بابا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ زمل نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور روم سے باہر نکل گئی۔ زمل کے اپنے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو وہ خود ہی جانتی تھی، مگر وہ حمزہ اور حماد کے سامنے رو دو کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو دونوں کے سامنے مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ زمل، تم نے سارا کو فون نہیں کیا؟ حماد نے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسی دن کیا تھا جس دن وہ گئی تھی، پھر نہیں کیا، لیکن آج کروں گی، بس ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ وہاں دل لگا لے، بس اسی وجہ سے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ زمل نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانا چاہا، جو کہ حماد اور حمزہ دونوں ہی دیکھ چکے تھے۔ پھر میری اور حمزہ کی بھی بات کروا دینا۔ حماد نے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گیا۔ ماما، مجھے دیر ہو رہی ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حمزہ جانے لگا تو زمل نے اسے آواز دی، بیٹا یہ سارا کی کتابیں لے جاؤ، اسے انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے ضرورت ہوگی۔ زمل نے حمزہ کی طرف کتابیں بڑھا دیں۔ میں اور تمہارے بابا شاید کل جائیں، مگر ابھی اسے کتابوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے پلیز لے جاؤ۔ زمل نے حمزہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے تائید میں سر ہلایا۔ وہ صبح نماز کے بعد سو ہی نہیں سکی تھی، شاید اب سکون اس کی زندگی سے ختم ہو چکا تھا۔ مرحا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی تو ہبا نیچے لان میں آ گئی۔ لان جیسے اجڑا چمن بنا ہوا تھا۔ ہبا کو بھی مرحا کی طرح پھولوں سے عشق تھا۔ جب لان کو ایسی حالت میں دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ تبھی دیکھا کہ مزمل اس کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ مزمل تو ہبا کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل فٹ، تم سناؤ؟ ہبا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو بہت اچھا ہوں، اور اب آپ کے آنے کے بعد بہت زیادہ خوش بھی رہنے لگا ہوں۔ مزمل نے کہا تو ہبا مسکرا دی۔ اچھا ایک کام کرو، مجھے سارا سامان لا کر دو، میں لان کی حالت بہتر کر دوں گی۔ ہبا نے کہا تو مزمل نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا، مگر ہبا کہاں ماننے والی تھی۔ تبھی مزمل نے ہار مانتے ہوئے اسے ساری چیزیں لا کر دیں۔ پھر دونوں نے مل کر لان کی ایکسٹرا جھاڑیوں کی کٹنگ کی، گھاس کو بھی کاٹا، اور پھر مزمل نے سب صاف کیا۔ آپی وہ اصل میں مالی بابا پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آ رہے، تبھی لان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مزمل نے ہبا سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں تو لان کی ذمہ داری اب سے میری۔ ہبا نے کہا تو مزمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آپی، آپ نے آگے نہیں پڑھنا کیا؟ نہیں، بس اب دل نہیں کرتا پڑھنے کو، بس گھر کے کام کیا کروں گی، ہبا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ پر ماما تو کہہ رہی تھیں کہ آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے،
مزمل نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا تو ہبا تلخی سے مسکرا دی۔ پہلے دینا تھا مگر اب نہیں دینا۔ یہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ چلو جلدی سے لان کو صاف کرو، پھر میں نے ناشتہ بھی بنانا ہے، ہبا نے کہا تو مزمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اپنی آپی کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کرو گے؟ ہبا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی اس کے ساتھ لان کی صفائی کرنے لگا۔ ابھی لان کی صفائی کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ پانی کے پائپ سے آتا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہبا نے جلدی سے پودوں کو پانی دیا اور خود بھی پانی سے منہ دھونے لگی۔ پھر منہ پر پانی پڑتے ہی کچھ آنسو بہتے پانی کی نظر ہو گئے تھے اور یہی موقع تھا کہ وہ تھوڑا اور رو لیتی، اور اس نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ منہ پر پانی ڈال کر کچھ فریش ہوئی تھی، تبھی ڈور بیل بجی۔ وہ سوچ رہی تھی دیکھے یا نہ دیکھے، اتنے میں مزمل نے جا کر گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو مزمل؟ ارحم اندر آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارحم بھائی آپ یہاں کیسے؟ مزمل نے پوچھا تو تبھی ارحم کی نظروں نے ہبا کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں اندر نہیں آؤں گا، بس چچی جان کو بلا دو، بتا دو کہ مجھے کام ہے۔ ارحم کے کہنے پر مزمل مرحا کو بلانے چلا گیا اور ارحم ہبا کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم نے بلیک پینٹ کوٹ، آف وائٹ شرٹ پہنے، سن گلاسز لگائے تھے جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے ہبا کو دیکھا تو وہ سادہ سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ سادی سی بلیک شرٹ اور کیپری کے ساتھ لائٹ بلو دوپٹہ پہنے، بالوں کو ہلکا سا کیچر میں قید کیا ہوا تھا۔ لمبے سلکی بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ کچھ شرارتی لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ کر اس کے چہرے کو مزید حسن بخش رہی تھیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہبا بھی رسماً مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انٹری ٹیسٹ کب ہے؟ ارحم نے یاد آنے پر پوچھا تو ہبا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں دے رہی انٹری ٹیسٹ۔ ہبا کے کہنے پر ارحم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، مگر کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ دس از نون آف یور بزنس، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، جیسے میرا دل کرے گا میں ویسے گزاروں گی۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے میری ذاتیات کے بارے میں سوال کرے۔ اس کا لہجہ کافی تلخ ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے ارحم سے کہا تو اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہبا کو جانے کا راستہ دیا اور وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر ارحم کو ہبا کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارحم نے تو ویسے ہی پوچھا تھا اور ہبا اتنا غصہ کیوں کر گئی۔ محترمہ میں اتنی اکڑ پتہ نہیں کس چیز کی ہے، بات نہیں کرنی تھی تو پہلے کہہ دیتی، میں اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ بے وقوف لڑکی، غصے سے سر جھٹکتے ہوئے وہ پھولوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر سے ڈور بیل بجی تو ارحم نے دروازہ کھولا اور حمزہ کو دیکھ کر نہ جانے ارحم کا موڈ کیوں مزید خراب ہو گیا تھا، مگر پھر بھی رسماً سلام دعا کے بعد حمزہ اندر آ گیا تھا۔ اتنے میں مرحا بھی باہر آ گئی تھی اور ان دونوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آؤ نا اندر، مرحا نے ان دونوں سے کہا تو ارحم نے ایک فائل مرحا کو دی تھی۔ یہ بابا نے بھجوائی ہے، ماما بابا شام کو آئیں گے، ابھی میں جلدی میں ہوں، ارحم نے کہا اور وہ جانے کے بعد پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے اس کے کانوں نے جو الفاظ سنے تھے انہیں سننے کے بعد ارحم کے دل کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ آنٹی مجھے سارا سے بات کرنی ہے، اسے بلائیے گا پلیز۔ اور حمزہ کے کہنے پر مرحا ہبا کو بلانے چلی گئی تھی۔ ہبا ڈرائنگ روم میں آئی تو حمزہ صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو حمزہ؟ ہبا نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، حمزہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور ماما بابا کیسے ہیں؟ ملنے بھی نہیں آئے مجھ سے؟ ہبا نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ وہ آئیں گے، شاید کل آ جائیں۔ یہ تمہاری بکس ماما کہہ رہی تھیں کہ تمہارا ٹیسٹ ہے تو تمہیں ضرورت ہوگی۔ حمزہ نے اسے کتابیں دیتے ہوئے کہا۔ ماما کو میری بہت فکر ہے، ہبا مسکرا دی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ حمزہ فوراً سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ بیٹھو نا، چائے پی کر جانا۔ ہبا نے اسے اٹھتے دیکھا تو کہا، نہیں، ابھی مجھے یونیورسٹی جانا ہے، پھر کبھی آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے نکل گیا تھا اور ہبا حمزہ کو جاتا دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں حمزہ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتے نا تو تم میری پہلی ترجیح ہوتے۔ میں تم پر اپنی چاہت، اپنی محبت سب قربان کر دیتی، لیکن اب میں تمہیں چاہ کر بھی نہیں اپنا سکتی۔ وہ ذہنی اذیت جو ساری زندگی تم مجھے دیتے رہے ہو، اس نے میری شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ماما آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اب وہ دل ہی دل میں زمل سے مخاطب تھی۔
کہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی میں نے حمزہ سے شادی نہیں کی، مگر ارحم سارے راستے یہی سوچتا رہا تھا کہ حمزہ کو ہبا سے ملنے نہیں آنا چاہیے تھا، اور حمزہ پتہ نہیں ہبا سے کیا کہنے آیا تھا۔ ارحم ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر بھی جانے کیوں یہ سوچیں اس کا رہا سہا سکون بھی برباد کر رہی تھیں۔ اسے آج حیدرآباد جانا تھا، مگر ہبا کے رویے اور اس کی تلخ کلامی کی وجہ سے ارحم اب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اسی لیے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جانے سے منع کر دیا اور واپس گھر آ گیا تھا۔ سارا دن گزر گیا تھا، رات کو ہبا لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے ارحم کے ساتھ اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مرحا روم میں داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی میری بیٹی؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ہبا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ماما، بس ویسے ہی۔ ہبا نے مرحا سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ حمزہ کیا کہہ رہا تھا؟ مرحا کو یاد آیا تو پوچھا۔ وہ بکس دینے آیا تھا تو میں نے اسے کہا کہ واپس لے جائے، اب میرا بکس کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں، انٹری ٹیسٹ نہیں دینا کیا؟ مرحا کافی حیران تھی۔ نہیں ماما، بس دل نہیں کرتا پڑھنے کو، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہبا نے مرحا کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں کہو نا، مرحا نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ میری شادی کر دیں۔ اور ہبا کی اس فرمائش پر مرحا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مگر کیوں بیٹا؟ میرا مطلب ہے کیا کوئی پسند ہے؟ مرحا ہبا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ بس مجھے شادی کرنی ہے، ہبا بضد تھی۔ اچھا کیسے لڑکے سے؟ مجھے کچھ بتاؤ، کیسا لڑکا ہونا چاہیے؟ ہبا نے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ماما، میری عزت کرے اور 2 وقت کی روٹی کھلا سکے، بس اتنی سی خواہش ہے۔ اور ہبا کی اس بات پر مرحا خود پر ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ ماما، کچھ لوگ لاوارث ہوتے ہیں، سوری مجھے معاف کر دیں، مگر میرے وارث ہوتے ہوئے بھی میں لاوارث ہوں۔ جو میرا شوہر ہوگا اس پر میرا حق تو ہوگا نا؟ اب دیکھیں نا، میرے ماما بابا اور نانی جان میرے ساتھ بہت اچھے تھے، مگر ان کے اور میرے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دنیا تو ثبوت مانگتی ہے، اور اب زہیب انکل میرے بابا تو نہیں ہیں۔ کل کو یہ دنیا میرا بھی رہنا مشکل کر دے گی، مگر جس سے میری شادی ہوگی اس کے ساتھ میرا رہنے کا حق ہوگا، پھر یہ دنیا مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکے گی۔ ہبا اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر مرحا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہبا، مرحا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جی ماما کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہبا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ اس مکان کے کاغذات ہیں جو بی جان یعنی تمہاری دادی جان تمہارے نام کر گئی تھیں، اور آج فیصل بھائی اور فریال بھابی نے یہ کاغذات مجھے دیے کہ میں تمہیں دے دوں۔ مرحا نے یہ کہتے ہوئے وہ کاغذات ہبا کو دے دیے تھے۔ فیصل بھائی نے کچھ عرصے پہلے گھر خرید لیا تھا اور اب وہ اسی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے آج ہی پتہ چلا۔ یہ سب بتاتے ہوئے مرحا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں۔ فیصل بھائی اور فریال بھابی ارحم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں، کیا جواب دوں؟ مرحا نے ہبا کی طرف دیکھا جو اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ارحم مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہے؟ ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہیں بچپن سے چاہتا ہے، اس وقت سے جب سے تم اس دنیا میں آئی تھی۔ اور مرحا کے اس انکشاف پر ہبا دنگ رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، میں شادی کے لیے رضامند ہوں، لیکن آپ پہلے ماما بابا سے پوچھ لیجئے، اگر وہ رضامند ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہبا زمل اور حماد کے بارے میں کہہ رہی تھی، اور اگر وہ رضامند ہو گئے تب بھی میری ایک شرط ہے کہ میں جہیز نہیں لے کر جاؤں گی۔ ہبا کی اس بات پر مرحا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اور شادی کا کوئی فنکشن نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی رسمیں ہوں گی۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ارحم کے رشتے کے لیے انکار کر دیجئے گا۔ ہبا نے یہ سب کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مرحا نے جب فون کر کے فیصل بھائی اور فریال کو بتایا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اس رشتے کے حوالے سے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ارحم، ارحم، فریال ارحم کو زور زور سے آوازیں لگا رہی تھی۔ ارحم بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ کیا ہو گیا ماما؟ اتنی خوش کس لیے ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہے؟ ارحم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، ہم نے تمہارے لیے ہبا کا ہاتھ مانگا تھا، مرحا نے ہاں کر دی ہے، فریال نے ہنستے ہوئے بتایا تو ارحم کو 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ماما یہ سب کیسے ہوا؟ میرا مطلب آپ نے رشتے کی بات کب کی؟ ارحم اب بھی بے یقینی سے فریال کو دیکھ رہا تھا۔ آج ہم گئے تھے نا، تو میں نے مرحا سے پوچھا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ ہبا سے پوچھ کر بتائے گی۔ فریال کی خوشی دیدنی تھی۔
अच्छा, थैंक यू सो मच। मामा आप बहुत 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 अच्छी हैं। अरहम ने खुशी से फरियाल को गले लगाया था। हाँ हाँ, माँ ही अच्छी है, बाप तो किसी खाते में ही नहीं है। फैसल ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा तो अरहम थोड़ा खजल सा हुआ। न नहीं बाबा, वो तो मैं बस वैसे ही। अरहम के अल्फाज गडमड होने लगे। हा हा, पता ही नहीं चला कि मेरा छोटा सा अरहम कब इतना बड़ा हो गया। ये कहते हुए फैसल ने अरहम को गले लगाया था। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दुआ देते हुए फैसल ने अरहम की पीठ थपथपाई थी। जी बाबा, बस आप लोग एक बात सच सच बताइएगा कि क्या आप दोनों मुझसे राज़ी हैं? अरहम का लहजा काफ़ी संजीदा था। हाँ बेटा, हम तुमसे राज़ी हैं, अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो, आमीन। फैसल ने कहा तो अरहम ने फैसल को खुशी से गले लगाया था। थैंक यू बाबा। अरहम की आंखें नम हो गई थीं। अच्छा जी, अब मिठाई कौन खिलाएगा? फैसल ने अरहम को मानी खेज नज़रों से देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगा। बाबा, मैं अभी जाकर मिठाई लाता हूँ। और फिर अरहम फौरन ही मार्केट की तरफ निकल गया। वो तीनों लंच कर रहे थे, तभी जमल ने हम्माद को मुखातिब किया था। हम्माद, मिरहा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि सारा के लिए अरहम का रिश्ता आया है। मिरहा ने सारा से अरहम के हवाले से बात की तो इसने कहा है कि मिरहा हमसे बात कर ले। अगर हम दोनों रजामंद हों तो इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है हम्माद? जमल ने सवालिया नज़रों से हम्माद की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक है, अगर हमारी बच्ची खुश है तो हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? हम्माद ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अरहम काफ़ी अच्छा बच्चा है, डॉक्टर बन गया है, माशाअल्लाह से। जमल ने बताते हुए हमज़ा की तरफ देखा, जो अब प्लेट में चावल होने के बावजूद भी सिर्फ चम्मच को प्लेट में ही चलाता चावलों से खेल रहा था। हमज़ा तुम खा क्यों नहीं रहे? और जमल के इस सवाल पर हमज़ा जैसे वापस होश में आया था। नहीं मामा, खा रहा हूँ, बस वैसे ही सोच रहा था कि अगर सारा यहीं से रुखसत होती तो कितना अच्छा होता ना। हमज़ा ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मगर मिरहा शायद ना माने, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो हमारे पास रही है। इसकी सगी माँ का भी तो इस पर कुछ हक है ना। जमल ने कुछ सोचते हुए कहा। मिरहा ने मुझसे पूछा तो मैंने इससे कह दिया था कि हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, तो फिर मिरहा ने भी इन्हें फ़ोन करके बता दिया था। इसलिए आज शाम अरहम के वालदैन सारा का रिश्ता मांगने इनके घर जा रहे हैं। मिरहा, ज़ुहैब और एहतशाम भाई ने हम सब को मुदू किया है। शायद एहतशाम भाई भी आपको फ़ोन करें। जमल ने हम्माद की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, ना भी कॉल करें तो तुम्हें तो कह दिया है ना, हम चले जाएंगे। हमारी बेटी की इतनी बड़ी खुशी में हम ज़रूर शामिल होंगे। हम्माद ने गिलास में पानी डालते हुए कहा। जमल भी बहुत खुश थी, हालांकि इसे इस बात का दुख भी था कि इसने हमज़ा के मुकाबले में अरहम को फौकियत दी, लेकिन इस बात से भी खुशी थी कि अरहम एक अच्छा लड़का था और फिर सारा की मर्जी भी इसमें शामिल थी। ये सब सोचकर वो मुतमईन हो गई थी। घर के सब लोग कामों में मसरूफ़ थे। इर्तज़ा और मुजम्मल तो सुबह से स्पीकर पर गाने लगाकर नाच रहे थे और बिया भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। आज तो मिरहा, सवेरा और बिया ने खूब काम किया था, मगर खाला सिर्फ हदायत दे रही थी। हिबा ने लाख कहा कि वो भी कुछ करवा दे, लेकिन मिरहा ने इसे किचन में भटकने भी नहीं दिया। घर की सफाई के लिए मुलाजमा आई हुई थी, मगर इससे सफाई करवाने की जिम्मेदारी बिया की थी। बाकी किचन के सारे इंतजामात घर की खवातीन ने संभाले हुए थे और हिबा अकेली बैठी बोर हो रही थी। दोपहर के 3 बज चुके थे, तभी मिरहा इसके रूम में आई थी। हिबा, अभी ब्यूटिशन आएगी तो वो तुम्हारा फेशियल वगैरह कर देगी और तुम्हें तैयार भी कर देगी। सवेरा ने ख़ास तौर पर इसे तुम्हें तैयार करने के लिए बुलवाया है। ममा, मगर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हिबा कुछ कंफ्यूज सी थी। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मगर अब इसे तुम्हारी फुफ्फो प्लस मुमानी ने बुलाया है, और अगर तुमने इनकार किया तो फिर अपने मामू को खुद जवाब देना। मिरहा पहले ही हिबा की बेजा जिद की वजह से बहुत खफा थी, और अब इसने बहुत संजीदगी से बात की तो हिबा को महसूस हुआ कि मिरहा इससे नाराज़ थी। मामा, आप मुझसे नाराज़ हैं? हिबा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर इससे पूछा तो मिरहा की आंखों में नमी दर आई। हाँ, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हें पाला जो नहीं है, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं। अभी भी मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती ले आई हूँ। शायद तुम यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मगर किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। तुम तो बस हुक्म देना जानती हो, तुम क्यों हमारी कोई बात मानोगी? मिरहा ने गुस्से से कहते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया था। नहीं ममा, प्लीज़ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा सॉरी, अब से आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। हिबा ने कहा तो मिरहा ने इससे मुंह ही फेर लिया। सॉरी ममा, ये कहते हुए वो मिरहा के गले लग गई।
मिरहा ने भी इसे गले लगा लिया था। अब जल्दी करो, देर हो रही है, मगरिब के बाद वो लोग आ जाएंगे। इससे पहले कि हिबा रोना शुरू कर देती, मिरहा ने इससे अलग होते हुए कहा। मिरहा ने जैसे ही कहा, हिबा फौरन से वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई थी, क्योंकि अब वो मिरहा की किसी बात से भी इनकार करके इसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो बाहर आई तो सवेरा ब्यूटिशन के साथ इसके रूम में बैठी थी। सवेरा हिबा का ब्यूटिशन से तारुफ करवा कर चली गई और फिर ब्यूटिशन ने अपनी सारी खिदमात अंजाम दी थीं, जिसके बाद हिबा के चेहरे को 4 चांद लग गए थे। जो भी देख रहा था अरहम की किस्मत पर अश अश कर रहा था। मुजम्मल तो बहुत ही बेबाक था, या फिर इसकी तबीयत में लाअबालीपन था कि जो बात दिल में आती फौरन बोल देता था। जैसे ही इसने हिबा को देखा, खुशी से चिल्लाया था, वाह भाई वाह, आप तो चांद का टुकड़ा लग रही हैं। देखना, आज तो अरहम भाई आपको देखकर ज़रूर बेहोश हो जाएंगे। और मुजम्मल की इस बात पर हिबा का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ चुका था। वो क्या कहती, बस सर झुका गई। इर्तज़ा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसने भी लुकमा देना अपना फ़र्ज़ समझा था, और फिर वापस होश में लाने के लिए भी इन्हें हिबा का चेहरा ही देखना पड़ेगा। तभी सवेरा वहाँ आई थी। तुम लोग इसे क्यों तंग कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, मेहमान आने वाले हैं। सवेरा ने चुटकी बजाते हुए इन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया था, और सवेरा के गुस्से का इन दोनों को ही अच्छी तरह पता था, इसलिए बिना चूं चरा किए कमरे से निकल गए। हिबा फुप्पो की जान, कैसी हो? सवेरा ने हिबा के चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा। सवेरा चाहे जैसे मिजाज की भी थी, मगर वो मिरहा के बच्चों से बहुत प्यार करती थी, फिर चाहे वो हिबा हो, बिया या फिर मुजम्मल। ठीक हूँ फूफो, बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ। हिबा जैसे रो देने को थी। क्यों कंफ्यूज हो? पता है, जब मिरहा शादी के बाद मिलने आई थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह नर्वस हो रही थी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, मगर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरहम बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत चाहता है। और सवेरा की इस बात पर हिबा ने इसे हैरत से देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? सारी दुनिया को पता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, और अभी से नहीं, बचपन से। तुम ही इसकी पहली चाहत हो हिबा। अब तुम भी इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। सवेरा ने हिबा की तरफ मानी खेज नज़रों से देखते हुए कहा, तो हिबा सर झुका गई। हमने तो मना किया था, मगर फरियाल भाभी नहीं मानी। वो कह रही थी कि हम अंगूठी ज़रूर पहनाएंगे। क्या सोच रही हो हिबा? सवेरा ने इसके सामने हाथ लहराते हुए पूछा, तो इसने नफ़ी में सर हिलाया था। फूफो, क्या मामा बाबा नहीं आएंगे? हिबा को जमल और हम्माद बहुत याद आ रहे थे। मैंने फ़ोन किया था तो जमल ने कहा कि वो रास्ते में हैं, पहुंचने वाले होंगे वो लोग। जब वो लोग आ जाएंगे तो मैं इन्हें यहीं भेज दूंगी। सवेरा हिबा से कहती वहां से उठ गई थी। मैं बाहर जा रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। सवेरा ने कहा तो हिबा ने हाँ में सर हिलाया था, और थोड़ी देर बाद ही सवेरा जमल और हम्माद के साथ हिबा के रूम में दाखिल हुई थी। हिबा ने जमल को देखा तो खुद पर काबू न रख सकी और इसके गले लगकर रो दी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, आज तो खुशी का दिन है ना। जमल ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। जमल से अलग हुई तो हम्माद से मिली। हम्माद ने इसके सर पर हाथ रखा और इसका माथा चूमा था। मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए। हिबा ने नाराज़गी जाहिर की तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। तुम में और हमजा में बस यही फ़र्क है कि अल्लाह ने इसे हमारी औलाद बनाकर भेजा और तुम्हें मिरहा की, वरना यकीन करो तुम हमें हमजा से ज़्यादा अजीज़ हो। जमल ने कहा तो हिबा ने शिकवा कीना नज़रों से इन्हें देखा था। चलो बेटा, मैं बाहर हूँ, तुम जब तक अपनी माँ से बातें करो। हम्माद ये कहते हुए बाहर चला गया था। अच्छा, अब अपना चेहरा ठीक करो, वो लोग आते ही होंगे। जमल ने हिबा से कहा तो वो अपना मेकअप सही करने की कोशिश करने लगी, जो कि बिल्कुल नाकाम साबित हुई, क्योंकि जो ब्यूटिशियन हिबा को तैयार करने आई थी वो तैयार करके जा चुकी थी। इसके घर से कॉल आई थी और इसी वजह से इसे वापस घर जाना पड़ा। छोड़ो, मैं सही कर देती हूँ। ये कहते हुए जमल ने हिबा के चेहरे का मेकअप फिर से फ्रेश कर दिया था। ज़्यादा मेकअप तो वैसे भी हिबा ने नहीं किया था, लेकिन इसे हल्के फुल्के मेकअप में भी वो कोई अप्सरा लग रही थी। इस डर से कि इसे नज़र न लग जाए, जमल ने हिबा पर से नज़रें हटा ली थीं और फिर थोड़ा सा काजल इसके कान के पीछे लगाया था। अल्लाह मेरी बच्ची को ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। जमल ने हिबा को दुआ देते हुए फिर से गले लगाया था। हिबा को भी जमल के गले लगकर आज बहुत सुकून मिला था। इतने में सवेरा अंदर आई। जमल, आप आ जाएं, फैसल भाई, फरियाल भाभी और अरहम सब आ गए हैं। सवेरा का इतना कहना था कि हिबा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और इसने फौरन से जमल का हाथ पकड़ लिया। जमल जाने ही लगी थी कि इसके हाथ पकड़ने पर वापस मुड़ी थी। ममा,
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے زمل سے کہا تو زمل نے اسے تسلی دی تھی، میں ابھی ان لوگوں سے مل کر آتی ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ زمل نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ فریال اس کے روم میں داخل ہوئی تھی اور فریال کو دیکھ کر ہبا اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ہبا نے فریال کو دیکھا تو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہبا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی فریال نے اسے گلے لگایا اور دعائیں دینے لگی اور ہبا شرم سے نظریں جھکا گئی۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، ارحم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فریال نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں چلتی ہوں، زیادہ دیر مت لگانا۔ یہ کہتے ہی فریال باہر نکل گئی اور ہبا گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ہبا کو اپنے کپڑے زیادہ ہی فینسی لگ رہے تھے۔ اس نے کبھی اتنا امبرائڈرڈ سوٹ نہیں پہنا تھا۔ لائٹ گرے اور پنک کمبینیشن میں گھیرے دار پیروں تک آئی فراک اور دوپٹہ جس پر گولڈن اور پنک امبرائڈری تھی، اس کے ساتھ چوڑی دار لائٹ پنک کلر کا پجامہ پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہبا جان، تم تیار نہیں ہوئی؟ مرحا کمرے میں آئی تو اس نے کہا۔ ہبا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، ماما بس ریڈی ہوں۔ پھر مرحا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے کر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، بچوں نے تیز آواز میں گانے لگا دیے تھے۔ ارحم نے ہبا کو دیکھا تو کچھ پل کے لیے وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھی بھول گیا تھا۔ فیصل نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر احتشام نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دی تھی، کیونکہ احتشام کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ ہبا کو دیکھ پاتا۔ ابھی دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ ہبا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرحا نے ہبا کو صوفے پر بٹھایا تو ارحم، جس نے آف لائٹ کلر کی شلوار سوٹ کے ساتھ ڈارک براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ فریال نے مرحا سے آنکھوں میں اجازت لی تو مرحا نے ارحم کو اس کے پاس بیٹھنے کا کہا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ارحم تو اسی انتظار میں تھا۔ فوراً سے اٹھ کر ہبا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر پھر بھی اپنے اور ہبا کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر تھے۔ جیسے ہی ارحم ہبا کے پاس آ کر بیٹھا، ہبا کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انگوٹھی پہنا دیں اب، سویرا نے کہا تو فریال نے مخملی ڈبیا ارحم کو دی تھی۔ ہبا حد سے زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ آپ جا کر ہبا کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ بہت کنفیوز ہو رہی ہے، مرحا نے زمل سے کہا تو وہ تائید میں سر ہلاتے ہوئے ہبا کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارحم نے رنگ نکال لی مگر ہبا نے ہاتھ ہی آگے نہیں کیا۔ تب ہی زمل نے اسے کان میں کچھ کہا تھا۔ زمل کے کہنے پر جب ہبا نے ہاتھ آگے کیا تو ارحم اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی ہبا تھی جو 2 دن پہلے اسے اتنا سنا رہی تھی اور آج اتنی ڈری ہوئی تھی۔ تبھی ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی مخروطی انگلی میں رنگ پہنائی تھی۔ جیسے ہی رنگ پہنائی، یا ہو، مزمل، ارتضا اور بیا خوشی سے چلائے تھے۔ پھر باری باری سب نے مٹھائی کھلائی اور گفٹس دیے تھے۔ ہبا کچھ زیادہ ہی کنفیوز ہونے لگی تھی۔ میرا خیال ہے بچی پریشان ہو رہی ہے، اسے روم میں لے جاؤ تاکہ ریلیکس ہو جائے۔ فریال نے ہبا کو دیکھا جو حد سے زیادہ ہی کنفیوز ہو رہی تھی تو مرحا سے کہا۔ تب ہی زمل اور مرحا اسے وہاں سے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ بیا، تم ہبا کے پاس بیٹھو۔ مرحا نے بیا سے کہا جو آج اپنی بہن کی منگنی پر کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ جی ماما، میں بیٹھی ہوں، بیا نے چہک کر کہا۔ مرحا جیسے ہی وہاں آئی تو فیصل نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جمعے کو ہبا اور ارحم کا نکاح کر دیا جائے۔ اس جمعے کو یعنی پرسوں جمعہ ہے، کل کا دن ہے۔ صرف مرحا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں تو سادگی سے نکاح کر دیں گے، پھر رخصتی کے وقت سب کو بلا لیں گے۔ فیصل نے مرحا کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ مرحا بیچاری پریشان ہو گئی۔ اس نے احتشام اور زہیب کو اشارے سے بلایا تھا۔ بھائی، اتنی جلدی کیسے ہوگا سب؟ میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا؟ اتنی جلدی سارا انتظام کیسے ہوگا؟ اور ان لوگوں نے اچانک ہی یہ سب بول دیا، پہلے اپنے ارادے سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ مرحا واقعی بہت پریشان تھی۔ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں سب ہینڈل کر لوں گا، احتشام نے اسے تسلی دی۔ فیصل بھائی، نکاح پرسوں اور پھر رخصتی کب؟ احتشام بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اگر آپ لوگ جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمیں جہیز کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اور ارحم تو اس بات کے سخت خلاف ہے۔ باقی اگر ہبا اپنی ضرورت کی تھوڑی بہت چیزیں، کپڑے وغیرہ لینا چاہے تو اس کی مرضی، ورنہ وہ بھی ہم لے کر دیں گے۔ فیصل نے تو ایسے کہا جیسے یہ 2 لوگوں کی شادی نہ ہو، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل ہو۔
वो तो ठीक है, फिर हम आपको सोच कर बताएंगे। एहतशाम ने फ़िलहाल कोई भी फ़ैसला करने से गुरेज किया था। चले कोई मसला नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इर्तज़ा और मुजम्मल ने पश्तो म्यूज़िक चला दिया और अतन करना शुरू कर दिया, और फिर घर के सभी मर्दों को भी अपने साथ ज़बरदस्ती शामिल किया। अरहम ने इनकार किया तो इर्तज़ा और मुजम्मल की धमकियां शुरू हो गईं। सोच लें, अभी आप ही हमारे पास है, मुजम्मल ने कहा तो अरहम की मुस्कुराहट काफ़ी गहरी हो गई थी। फिर इनकी खुशी के लिए अरहम ने थोड़ा बहुत डांस कर लिया। काफ़ी देर हो गई है, अब इजाज़त। फैसल और फरियाल जाने के लिए उठ गए थे और फिर वो खुदा हाफिज कहते वहाँ से निकल गए थे। जैसे ही वो लोग गए, हम्माद ने अपनी शराइत रख दी थी, जिसे सुनते ही वो लोग हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। हम्माद के मुताबिक हिबा का निकाह हम्माद के घर में होगा, और दूसरा ये कि हिबा की शादी का सारा खर्चा हम्माद के ज़िम्मे होगा, वरना इनके घर से शादी में कोई भी शिरकत नहीं करेगा। अच्छा, हम फिर कल बताएंगे। एहतशाम तो परेशान ही हो गया था कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं, इसीलिए अभी फ़िलहाल किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया था, और हम्माद को भी ये कहकर टाल दिया कि हम सोच कर बताएंगे। आप लोग सोचते रहें, मगर मैं सोच चुका हूँ। वो मेरी बेटी है और इतना हक तो मेरा इस पर है कि इसकी शादी पर थोड़ा बहुत खर्चा कर सकूँ। बाकी रस्में बेशक आप अपने घर कीजिएगा, मगर निकाह मेरे घर ही होगा। हम्माद ये सब कहते काफ़ी जज्बाती हो गया था। ठीक है बेटा, हम फिर कल बताएंगे, अब की बार सवेरा की अम्मी ने कहा तो हम्माद ने तायद में सर हिलाया, और फिर मुजम्मल और वो खुदा हाफिज कहते हुए निकल गए। अगले दिन वो हम्माद के घर में मौजूद थे। हम्माद, वाकई आपने सही कहा, आपका हक है आपकी बेटी पर, लेकिन हमारा भी तो कुछ हक है ना। सारा खर्चा आप उठा लेंगे तो हम भी तो हिबा के कुछ लगते हैं। और रही बात जहेज़ की, तो फैसल भाई और फरियाल भाभी ने मना कर दिया है। हम राज़ी हैं, निकाह आपके घर पर ही होगा। एहतशाम की बात सुनते ही हम्माद और जमल का चेहरा खुशी से दमकने लगा। मगर जो फंक्शंस होंगे, जितनी भी रस्में होंगी, जितना भी खर्चा आएगा, वो मेरे ज़िम्मे है। हम्माद ने कहा। अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, सवेरा की अम्मी ने कहा, तो हम्माद मुस्कुरा दिया। बस मेहंदी और निकाह पर मेरी जिम्मेदारी और शादी पर आप कर लीजिएगा। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। एहतशाम ने हतमी फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन हम्माद के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि वो सब इसके घर आए थे और इसे इतनी अहमियत दी थी, इसलिए वो बहुत खुश था। आज हम्माद के घर हिबा और अरहम का निकाह था। घर में गहमा गहमी थी। अरहम जितना खुश था, हमजा इतना ही उदास था। जब सब लोग आ चुके तो निकाह मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद पढ़ाया जा चुका था। बस हिबा और अरहम से साइन करवाने थे। हिबा अशर वल्द अशर खान, आपको अरहम खान वल्द फैसल खान के साथ हक महर 10 लाख रुपए, सिक्का राजुल वक्त, ये निकाह कबूल है। हिबा हद से ज़्यादा कंफ्यूज थी। आंसू इसकी आंखों से रवा थे। तभी जमल ने इसके हाथ पर अपने हाथ रखे और हम्माद ने इसके सर पर हाथ रख कर इसे हौसला दिया था। तभी रोते हुए हिबा ने कबूल है कहा था। फिर से 2 बार पूछा गया तो हिबा ने रोते हुए निकाह कबूल किया था। अरहम के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। बहुत बहसो मुबाहिसे के बाद रुखसती 15 दिन बाद तय पाई थी। निकाह के बाद सभी बहुत खुश थे। अभी रुखसती तो नहीं हुई थी, मगर हिबा जैसे ही जाने लगी तो जमल और हम्माद खुश होने के साथ बहुत अफसुर्दा थे। जमल ने हिबा को गले लगाया तो वो बहुत रोई। फिर जब हम्माद ने इसे गले लगाया तो वो भी रो दिया, मगर मिरहा ने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। अलबत्ता अपनी आंखों के कोनों को बार बार साफ कर रही थी। वो लोग जुमे की नमाज के बाद से यहाँ आए हुए थे, तो अब शाम के 5 बज रहे थे। सो वो सब अपने घरों को रवाना हो गए थे। प्यारे सामाईन मोहतरम, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह के अच्छे नॉवेल्स आपके सामने पेश करते रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।